ہماری سہ جہتی دنیا میں طرح طرح کے اجسام ہیں جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن میں کوئی توازن نہیں، کوئی باقاعدگی نہیں، لیکن کچھ ہیں جن میں توازن اور باقاعدگی دونوں ہیں، سیمیٹری ہے۔ مثال کے طور پر کرہ یا ایلپسوئڈ یا کون، اور اس کے علاوہ ٹورائڈ اور دیگر اس طرح کی شکلیں۔ یہ تمام ایسی شکلیں ہیں، ایسے اجسام ہیں جنہیں ہم بنا سکتے ہیں ایک کرو، ایک خط کو گھما کر۔ اس لیکچر میں ہم ایسے اجسام کا حجم اور ان کا سطحی رقبہ معلوم کریں گے، لیکن اس سے پہلے چلیے ہم انٹیگریشن پر ایک جلدی سے نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں رقبے اور انٹیگرل کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اس باریک سی پٹی کو دیکھیں جس کی چوڑائی ڈی ایکس ہے اور جس کی اونچائی وائی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا رقبہ ڈی اے ہے جو وائی ضرب ڈی ایکس کے برابر ہے۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ڈی ایکس کا مطلب کسی صورت یہ نہیں ڈی ضرب ایکس، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اسی طرح ڈی اے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈی ضرب اے ہے، یہ خود ایک چھوٹا عدد ہے۔ اب چلیے اگر کوئی سا بھی ہم فنکشن لیں اور وہ فنکشن یہاں ایف آف ایکس ہے اور اس لکیر سے، اس خط سے یہ واضح کیا گیا، تو اس کے نیچے جو رقبہ ہے اس کو ہم چھوٹی چھوٹی پٹیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کل رقبہ چاہیے جس کو ہم اے کہتے ہیں تو ہم ان چھوٹے چھوٹے رقبوں کو جمع کرتے چلے جائیں گے آخری رقبے تک۔ تو اگر یہ پہلا رقبہ ہے، دوسرا، تیسرا وغیرہ، تو ہم ادھر تک آخری رقبے تک چلیں گے۔ اس کو عام طور پر یہ سمیشن کی علامت بھی دی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ڈی ایکس چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈی اے بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو بالآخر یہ انٹیگرل تک پہنچتا ہے، اور اس انٹیگرل کو ہم ڈی ایکس وائی کہتے ہیں۔ اس کے حدود اے سے بی تک جاتے ہیں، تو اے سے شروع کیا، بی تک ہم پہنچے، اس سے کل رقبہ ملتا ہے جو ایف آف ایکس کے نیچے ہے۔ اس لیکچر میں ہمیں اصل دلچسپی اس رقبے سے ہے جو اس کرو y ایکولز ایف آف ایکس کو گھمانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس رقبے کو، جس کو یہاں رنگا گیا ہے، گھمائیں اس طرف، یعنی کہ ایکس ایکسس کے گرد گھمائیں 2 پائی سے، تو اس سے پھر یہ شکل بنتی ہے، اس سے ایک سطح بنتی ہے، اور اس سطح کی قیمت ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس کو ذرا بہتر طور پر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پٹی، یا جس کو گھمانے کے بعد یہ پٹی بنتی ہے، اس کو میں نے یہاں پر بہتر طور پر ظاہر کیا۔ اس پٹی کو اگر کھولا جائے تو اس کی چوڑائی ڈی ایل ہوگی اور اس کی لمبائی 2 پائی وائی ہوگی، اس لیے کہ یہ ایک دائرہ ہے اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ وائی ہے، چنانچہ یہ 2 پائی وائی بنا، اور یہ ڈی ایل اس کی چوڑائی ہے، چنانچہ ڈی اے کی قیمت بنی 2 پائی وائی ڈی ایل۔ لیکن اب ذرا ڈی ایل پہ غور کیجئے۔ اگر ہم یوں ڈی ایکس چلتے ہیں، اور یہ ڈی ایکس وہی ہے جو یہاں پر ہے، اس کو میں ڈی ایکس ظاہر کر رہا ہوں، تو اگر ہم نے ڈی ایکس فاصلہ یوں طے کیا تو ساتھ ساتھ ڈی وائی اوپر جانا پڑا، اور یہ پھر ڈی ایل بنا۔ اب ڈی ایل واضح طور پر یہاں سے یہ ہے اسکوائر روٹ آف ڈی ایکس اسکوائرڈ جمع ڈی وائی اسکوائرڈ۔
ہم چاہیں تو اس میں سے ڈی ایکس باہر نکال سکتے ہیں. اگر ایکس کو آزاد ویریبل مانا گیا تو ڈی ایکس کو نکالنا زیادہ مناسب ہوگا. چنانچہ ادھر سے میں نے یہ ڈی ایکس باہر نکال لیا. اندر 1 جمع ڈی وائی بائی ڈی ایکس اسکوائرڈ رہ گیا. اور یہاں سے پھر ہم کل رقبہ نکال سکتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے رقبے جمع کر کے یہاں پھر ڈی اے کی قیمت میں لگاتا ہوں تو ادھر سے یہ بن جاتا ہے 2 پائی انٹیگرل ڈی ایکس یہاں پر وائی اور پھر ادھر بن گیا اسکوائر روٹ آف 1 پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر. یعنی کہ اس کے سلوپ کی دوسری طاقت. حدود کیا ہوں گے؟ اگر ہم اے سے بی تک جا رہے ہیں تو ہمیں ایکس کو اے سے بی تک پہنچانا ہوگا. اس اہم فارمولے کو اب ہم مختلف شکلوں کے لیے استعمال کریں گے. جو فارمولا میں نے تھوڑی دیر پہلے حاصل کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ لکھ لیتا ہوں اور اب ہم یہ استعمال کریں گے کسی بیلن نما یا پائپ نما چیز کی سطح کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے. اب یہ ایک پائپ نما چیز ہے یا سلنڈر ہے اور یہ کھلا سلنڈر ہے جس کے معنی یہ ہے کہ یہ رقبہ جو یہاں پر ہے وہ شامل نہیں کیا جائے گا. اب اس کو معلوم کرنا بڑا ہی آسان ہے. y کو ہم a کے برابر ٹھہراتے ہیں اس لیے کہ یہ اس لکیر کی ایکویژن ہے. یہ جو بالکل سیدھی ہے جب اس کو گھمایا جاتا ہے تو اس سے اس سلنڈر کی سطح بنتی ہے. اب چلیے چونکہ یہ ایک مستقل عدد ہے اس لیے ڈی وائی بٹا ڈی ایکس 0 ہے. چنانچہ یہاں پر جو چیز ہے وہ صرف 1 ہے اور a کی قیمت پھر یہ بنی 2 پائی انٹیگریشن x پر کرنی ہے اور یہاں پر y ہے جو a کے برابر ہے. اگر ہم نے اس سلنڈر کی لمبائی اس نقطے سے ناپنا شروع کیا اور اگر ہم یہاں تک پہنچے یہ جگہ x برابر l ہے تو ہمیں 0 سے l تک کا فاصلہ طے کرنا ہوگا. چنانچہ یہ بن گیا 2 پائی اے ایل. یہ اس سلنڈر کا سطحی رقبہ ہے. کون کی شکل سے تو ہم سب واقف ہیں. اس کا ہم سطحی رقبہ اب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ کون کی نوک ہے اس کون کی نوک کو ادھر x برابر 0 پر رکھیں اور اگر اس کون کی اونچائی h ہے تو پھر یہ x برابر h ہوگا. ہمیں صرف اس لکیر اس خط کی ایکویژن چاہیے اور واضح ہے کہ وہ یہ ہے a بٹا h x. اس لیے کہ جب x 0 ہوتا ہے تو y بھی 0 ہوتا ہے گویا کہ ہم ادھر ہوتے ہیں اور جب x h ہو جاتا ہے تو y a ہو جاتا اور a اس کا نصف قطر ہے. یہاں سے ڈی وائی ڈی ایکس نکلتا ہے a بٹا h اور اب چلیے ہم a معلوم کرتے ہیں تو a بن گیا 2 پائی ڈی ایکس اور یہ انٹیگریشن چلے گا 0 سے h تک. y کی قیمت تو a بٹا h x ہے اور جو اس اسکوائر روٹ کے اندر ہے وہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں 1 جمع a اسکوائرڈ بٹا h اسکوائرڈ. تو اس کو تھوڑا سا ہم صاف کر لیتے ہیں. یہ بن گیا 2 پائی a بٹا h طاقت 2 اور اسکوائر روٹ میں h اسکوائرڈ جمع a اسکوائرڈ آتا. انٹیگریشن تو صرف یہ ہے 0 سے h تک ڈی ایکس ایکس اور اس کی قیمت ½ h اسکوائرڈ ہے. گویا کہ یہ h اسکوائرڈ اور یہ h اسکوائرڈ آپس میں کٹ جائیں گے اور صرف یہ رہتا ہے پائی a اسکوائر روٹ h اسکوائرڈ
जमा ए स्क्वेयर्ड। अगर एच स्क्वेयर्ड जमा ए स्क्वेयर्ड देखा जाए तो ये लंबाई, इस सुर्ख लकीर की लंबाई एच स्क्वेयर्ड जमा ए स्क्वेयर्ड स्क्वायर रूट है। चुनाचे इस कोण का सतही रकबा पाई ए ज़र्ब इस लंबाई के बराबर है। अब हम इस कुर्रे का सतही रकबा मालूम करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह कुर्रा बनाना होगा एक निस्फ दायरे को घुमाकर। तो ये निस्फ दायरा मैं अभी बना रहा हूं, और इस दायरे को अगर एक्स एक्सिस के गिर्द घुमाया गया तो उससे फिर ये कुर्रा बनेगा। अब चलिए सबसे पहले हम इस दायरे की इक्वेशन लिखते हैं। वो वाज़े तौर पर ये है, और इसको समझना बहुत ही आसान काम है। अगर x = 0 y = 0 यानी कि नुक्ता आगाज़ ये है, ये कोई दूसरा नुक्ता है, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो वाज़े है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला x है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का फासला y है। चुनाचे ये फासला बन गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड, और ये अगर a के बराबर हो तो इससे फिर हर नुक्ता इस दायरे के ऊपर फासला a पर होगा। अब चलिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें y की ज़रूरत है। तो y की दो मुमकिना कीमतें निकलती हैं, एक मुस्बत और एक मनफी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। मुस्बत कीमतें हमें ऊपर वाले निस्फ दायरे पर चलाती हैं, और नीचे वाली कीमतें इस नीचे वाले दायरे पर चलाती हैं, यानी कि जो मनफी कीमतें हैं वो हमें नीचे चलाती हैं। हम सिर्फ मुस्बत ब्रांच लेते हैं। तो यहां से अगर हमने डेरिवेटिव मालूम किया dy/dx, तो ये बन जाता है मनफी x बटा ए स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड ताकत 1/2। चुनाचे यहां से फिर ये 1 प्लस dy/dx स्क्वेयर्ड बन गया, 1 जमा x ताकत 2 बटा ए स्क्वेयर्ड मनफी एक्स स्क्वेयर्ड, और इसको अगर थोड़ा सा साफ किया जाए तो ये a बटा ए स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड ताकत 1/2 बनता। तो चलिए अब हम a मालूम करते हैं। a की कीमत ये है 2 पाई, और x चलेगा मनफी a से मुस्बत a तक। यहां पर y डालना है, y ए स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड ताकत 1/2 है। और अब ये जो स्क्वायर रूट फैक्टर है ये मैं शामिल कर रहा हूं। तो अब बात वाज़े हो गई कि ऊपर और नीचे से ये फैक्टर कट जाता है। चुनाचे यहां से 2 पाई a बाहर निकल आया, और x को या 1 को इंटीग्रेट करना है मनफी a से मुस्बत a तक, तो उससे हमें 2a मिला। और जो आखिरी जवाब हमारे सामने आया वो ये 4 पाई a स्क्वेयर्ड, ये इस कुर्रे का सतही रकबा है। बेज़वी शक्ल की बहुत सी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आती हैं। इनमें अंडे और तरबूज भी हैं। अब इनको हम एलिप्सॉइड का नाम देते हैं, और इस एलिप्सॉइड को हम बना सकते हैं एक एलिप्स को घुमाकर। तो ये एलिप्स जो मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसको हम इस एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो उससे ये एलिप्सॉइड बनता है, और हम इस एलिप्सॉइड का सतही रकबा अब हम मालूम करेंगे। एक एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर्ड ओवर ए स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड ओवर बी स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 है। यहां से y की दो मुख्तलिफ कीमतें निकलती हैं, एक जो b/a
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड है, और दूसरी जिसमें मनफी साइन है, लेकिन हम सिर्फ मुस्बत साइन यहां पर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को घुमाना है। इधर से dy बाई डी एक्स बड़ी आसानी से निकल आता है, ये b बटा a, और यहां पर मनफी x बटा ए स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड, ताकत हाफ है। अब चलिए यहां से फिर हम a बना सकते हैं। ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करेंगे। चुनाचे a बनता है 2 पाई, इंटीग्रेशन हमें x पर करनी है यहां से जो कि मनफी a है यहां तक जो कि मुस्बत a है, और इसके अंदर सबसे पहले हम y डालेंगे। y ये है ए स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड, ताकत 1/2, और फिर इसके अंदर ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर शामिल करना है जो कि 1 जमा बी स्क्वेड ओवर ए स्क्वेड, और यहां पर एक्स स्क्वेड ओवर ए स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड है। अब अगर आप ये फैक्टर जो बाहर है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर आएं और थोड़ा सा इसको साफ कर दें, तो इससे फिर जो इंटीग्रल हमारे सामने आता है वो ये है 2 पाई बी इंटीग्रल माइनस ए ता प्लस ए, और यहां पर स्क्वायर रूट ये बन जाता है 1 माइनस ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड बटा ए स्क्वेड, और इधर ए स्क्वेड ओवर ए स्क्वेड आया। एक्स स्क्वेड ओवर ए स्क्वेड आया। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, ये नोट कीजिए कि अगर ए और बी बराबर होते तो ये टर्म उसमें से गायब होती और इंटीग्रेशन तो हमारी बहुत आसानी से हो जाती, इसलिए कि ये महज एक कांस्टेंट होगा, 1 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ है वो खाली 1 होगा, और हमें वही आंसर मिलता जो हमने पहले कुर्रे के लिए हासिल किया था, गोया के 4 पाई ए स्क्वेड। लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो चलिए ऐसे करते हैं कि हम x को कोई दूसरा वेरिएबल कहते हैं, x इक्वल्स ए एस, और यूं कर लेते हैं कि p को हम ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड ओवर ए स्क्वेड के बराबर लगाते हैं। तो उस सूरत में ये a थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर शक्ल में आ जाता है, ये बनता है 4 पाई ए बी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक, और यहाँ पर डी एस है, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एस स्क्वेड आ गया। वाज़ेह है कि मैंने x को ए एस किया तो ये एस स्क्वेड आ गया, और ये ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड बटा ए स्क्वेड ये p है। जो 2 पाई b था अब वो 4 पाई b इसलिए हो गया कि इसके अंदर जो इंटीग्रैंड है वो इवन फंक्शन है, चुनाचे जब x को मैं माइनस एक्स करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैंने इंटीग्रेशन 0 से a तक लिए या 0 से 1 तक ली है। अब इस इंटीग्रल को हम हल कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की बात है लेकिन ये हो जाता है, और इसका जवाब है 4 पाई ए बी, और यहां पर b बटा 2a। फिर इधर इनवर्स फंक्शन आता है हाइपरबॉलिक साइन का, और हाइपरबॉलिक फंक्शंस आपको याद होगा हमने ये पहले पढ़ा था। इसके नीचे है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वेड बटा ए स्क्वेड। तो ये जवाब मुकम्मल है, ये इस तरबूज या इस एलिप्सॉइड का सतही रकबा है, लेकिन चलिए हम इसको फौरी तौर पर कबूल नहीं करते। अगर ए बी के करीब हो तो फिर क्या होगा, ये आप अगर वर्कआउट कर लें तो पता चलेगा कि ये 4 पाई
اے اسکویئرڈ کے نزدیک پہنچتا ہے جیسے جیسے بی اے کے نزدیک پہنچتا. اس بات کی تصدیق آپ کو کرنی چاہیے. صرف ایک خط کو گھمانے کی بجائے اگر ہم وہ رقبہ گھمائیں جو دو خطوط کے درمیان ہے تو اس سے پھر بڑی دلچسپ اور خوبصورت شکلیں بنتی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کا حجم اور ان کا سطحی رقبہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. بجائے ایکس ایکسس پر گھمانے کے ہم اس کو گھمائیں گے اس لال لکیر کے گرد. اس کو ہم ایکسس مانیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ایک مٹکے جیسی شکل بنتی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو الٹا گھمائیں تو ہم واپس اسی جگہ پر پہنچتے ہیں. سطحی رقبوں کے موضوع کے اختتام پر میں دو مختلف قسم کی سطحوں میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک سطح جو اوپن سرفیس یا کھلی سطح کہلاتی، اور دوسری سطح جو بند سطح یا کلوز سرفیس کہلاتی ہے. ایک مثال کھلی سطح کی یہ ہے. اس کو ہم اوپن کہیں گے، اس کو بھی اوپن کہیں گے، جبکہ یہ بند ہے، کلوزڈ ہے. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہم اس کے کنارے کسی خط پر چلتے چلے گئے تو ہم واپس اسی جگہ آتے ہیں اور یہ اس شکل کی حد بنتی ہے. اسی طرح یہ خط بھی اسی شکل کی اس سلنڈر کی حد بنتی ہے. لیکن ایک کلوز سرفیس اگر ہو تو کوئی ایسا خط نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سطح کی حد ہے. کیونکہ ہماری دنیا سہج جہتی ہے، اسی لیے ہمیں حجم یا والیوم نکالنے کی ضرورت اکثر پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ ایک باریک سی اینٹ ہے تو اس کا رقبہ اے ہے، اس کی چوڑائی ڈی ایکس ہے، اور جو چھوٹا سا حجم اس کا بنتا ہے ڈی وی، وہ برابر ہے اے ضرب ڈی ایکس کے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس رقبے کی شکل کیا ہے. مثلا اگر کوئی سکہ نما چیز ہو تو یہاں پر یہ ایک دائرہ ہے، اس کی اونچائی یا اس کی چوڑائی ڈی ایکس ہے، اور ڈی وی اسی طرح سے اے ضرب ڈی ایکس بنتا ہے. البتہ اے پائی آر طاقت 2 ہے، آر اس کا نصف قطر ہے. اب یہ فارمولے ہم جگہ جگہ استعمال کریں گے. اب فرض کیجئے کہ ہم کسی فنکشن کے خط یا اس کے کرو کو گھماتے ہیں ایکس ایکسس کے گرد. تو اگر یہ خط گھومتا ہے تو اس سے یہ سکہ نما چیز بنتی ہے جس کا حجم یہاں پر ہے ڈی وی جو پائی وائی اسکوائر ڈی ایکس ہے، اور ڈی ایکس یہاں پر بھی دکھایا گیا، یہاں پر بھی. وائی اس کی اونچائی ہے اور وائی کی قیمت مختلف ایکس کی قیمتوں پر مختلف ہوگی. اگر ہم کل حجم بنانا چاہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے حجم سارے جمع کرنے پڑیں گے، ڈی وی 1 جمع ڈی وی 2 وغیرہ آخری چھوٹے حجم تک، اور یہ اس کا کل حجم بنے گا. اس کو ہم عام طور پر یوں بھی لکھتے ہیں، یہاں پر سمیشن کی علامت ہے. جیسے جیسے ڈی ایکس چھوٹا ہوتا جائے گا یا ڈی وی چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ پہنچے گا اس انٹیگرل تک، یعنی کہ ڈی ایکس اور یہاں پر پائی وائی اسکوائرڈ آئے گا. اگر ہم اے سے بی تک کا حجم معلوم کرنا چاہیں تو یہ انٹیگریشن اے سے بی تک چلے گی. اس کون کا حجم بھی اسی فارمولے سے نکل آئے گا. یہاں پر ہمیں y کو ٹھہرانا ہے a بٹا h x کے، اس لیے کہ جب x 0 ہوگا تو ہم اس نوک پر ہوں گے،
یہ x equal 0 ہے، اور جب x h ہوگا تو ہم اس اونچائی پہ پہنچیں گے، یعنی کہ y equals a پہ۔ چنانچہ ادھر سے والیوم فوراً نکل آتا ہے، انٹیگریشن x کی 0 سے h تک چلے گی، اس کے اندر a² بٹا h² ہوگا اور x²، تو یہاں سے پائی a² بٹا h²، اور جب ہم x² کو انٹیگریٹ کریں گے 0 سے لے کر h تک تو ادھر سے 1/3 h طاقت 3 ملے گا۔ یہاں سے پھر کون کا والیوم نکل آیا 1/3 پائی a طاقت 2 h۔ اگر ہم اس خط یعنی کہ y equals square root x کو گھمائیں x ایکسس کے گرد، تو اس سے جو حجم بنتا ہے اور جو اس فارمولے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر x چلے گا یہاں سے جو کہ x برابر 0 ہے، اور یہاں تک ہم انٹیگریٹ کریں گے x برابر L تک۔ یہاں y² کی قیمت x ہے، چنانچہ یہ انٹیگرل ½ x² ہوا، اور اگر اس کے لیمٹس ڈالے جائیں تو یہ ½ پائی L² بنا۔ اب ہم اس کرے کا حجم معلوم کریں گے، لیکن یہ کرہ ہم ایک نصف دائرے کو گھما کر بنائیں گے۔ یہ نصف دائرہ آپ کے سامنے ابھی بنا ہے، یہ -a سے +a تک چلتا ہے، اور اس کی ایکویژن x طاقت 2 جمع y طاقت 2 برابر a طاقت 2 کے ہے۔ واضح ہے کہ اس کا قطر 2a ہے، تو یہاں سے y² کی قیمت نکل آئی، یہ a² - x² ہے، اور پھر ادھر سے جو حجم ہے وہ ہم فوراً معلوم کر سکتے ہیں۔ انٹیگریشن -a سے چلتی ہے +a تک، اس کے اندر a طاقت 2 - x² ہے۔ اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو 2 پائے باہر نکل آتا ہے dx، اور یہاں انٹیگریشن صرف 0 سے a تک چلاؤں گا، اس لیے کہ یہ ایون فنکشن ہے۔ اس کے اندر ویسے ہی a² - x² ہے، اس کو پھر ہم حل کرتے ہیں۔ یہ ہے a طاقت 3 - 1/3 a طاقت 3، جس سے 4/3 پائی a طاقت 3 نکلا۔ یہ ایک کرے کا حجم ہے۔ ایلپسوئڈ کا حجم بھی ہم اسی طریقے سے حاصل کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم یہ ایلپسوئڈ بنائیں گے ایک ایلپس کو x ایکسس کے گرد گھما کر۔ تو اگر یہ -a ہے، یہ +a ہوگا، اور یہ اونچائی x equal 0 پر b کے برابر ہوگی۔ ایلپس کی ایکویژن ہے x² بٹا a² جمع y² بٹا b² برابر 1 کے، تو ادھر سے y² نکل آیا b²، اور یہ ضرب دے رہا ہے 1 - x طاقت 2 بٹا a طاقت 2۔ اس کو اب ہم والیوم کے فارمولے میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا پائی، ادھر dx، ادھر b²، اور اب واضح ہے کہ انٹیگریشن -a سے +a تک چلتی ہے۔ پہلے کی طرح ہم اس کو 2 پائی b²، اور انٹیگریشن صرف 0 سے a تک چلائیں گے۔ انٹیگرل تقریباً ویسی شکل کا ہے، تو یہ بن جائے گا 2 پائی b²، اور اس کے اندر a - 1/3 a، جس سے پھر ہمیں یہ چیز مل گئی 4/3 پائی b طاقت 2 a۔ یہ اس ایلپسوئڈ کا حجم ہے۔ واضح ہے کہ اگر a اور b برابر ہوں تو پھر وہی حجم ملتا ہے جو ایک کرے کا ہے۔
آخر میں ہم ایک ٹورس کے حجم اور سطحی رقبہ معلوم کرنا چاہیں گے۔ ٹورس اس جیسی چیز کو کہتے ہیں اور یہ ایک عام سائیکل کی ٹیوب کی طرح کی چیز ہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ ڈائیگرام دیکھیے۔ یہاں ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کی طرف میں نشان کر رہا ہوں، اور اگر اس دائرے کو ہم ایک بڑے دائرے میں یوں گھماتے لے گئے اور گھماتے گھماتے آخر اگر اس کو اپنی پرانی جگہ پر پہنچایا تو اس سے ایک ٹورس بنتا ہے۔ اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے اب یہ ڈائیگرام دیکھیے۔ یہاں میں نے آگے سے اس کو کاٹا ہوا ہے۔ یہ نصف قطر A ہے، گویا کہ یہاں جو رقبہ ہے وہ پائی A اسکوائرڈ ہے۔ جو بڑا نصف قطر ہے وہ C ہے جو یہاں پر ہے۔ اگر اس ٹورس کو ہم کسی ایک جگہ پر کاٹ کر سیدھا کر لیں تو دیکھیے کہ یہ سلنڈر بنتا ہے۔ اس سلنڈر کی لمبائی 2 پائی C ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس بڑے دائرے میں گھمایا جائے تو 2 پائی C کا فاصلہ طے ہوگا۔ یہ پائی A اسکوائرڈ یہاں کا رقبہ ہے۔ چنانچہ ٹورس کا حجم بنتا ہے 2 پائی C ضرب پائی A اسکوائرڈ، یعنی کہ 2 پائی اسکوائرڈ A اسکوائرڈ C۔ اسی طرح سے ہم اس کا سطحی رقبہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے کی طرح 2 پائی C ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 پائی A ہے۔ 2 پائی A اس لیے کہ اگر ہم اس کے گرد یوں چکر لگائیں تو یہ فاصلہ 2 پائی A ہے۔ لہذا یہاں پر سطحی رقبے کی مقدار بنی 2 پائی C ضرب 2 پائی A، گویا کہ یہ بن گیا 4 پائی اسکوائرڈ CA یا AC۔ تو یہ اس ٹورس کا سطحی رقبہ بنا۔ اب ہم انٹیگریشن کے ذریعے سے یہ دونوں نتائج، یہ اور یہ درست ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام باقی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے کئی مختلف قسموں کے اجسام کا سطحی رقبہ اور حجم معلوم کیا۔ ان میں ایک خاص باقاعدگی اور توازن تھا، لیکن جو دیگر قسم کے اجسام ہیں ان کا حجم معلوم کرنے کے لیے طریقے بھی وجود رکھتے ہیں۔ ان پر ہم کسی اگلے لیکچر میں غور کریں گے۔